پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو تقسیم نہ کرنے کی قرارداد اتنی عجلت میں کیوں منظور کرائی، اس بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے آج کے ولاگ میں۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو اس قرارداد کی منظوری میں جماعت اسلامی پاکستان کے ایک رکن جو صوبائی اسمبلی ہیں محمد فاروق، انہوں نے اس قرارداد کی حمایت بھی کی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ دستور کے مطابق جو ہے وہ جو کچھ ہوگا۔ لیکن حقیقت کیا ہے یہ کہ یہ جو قرارداد ہے، دراصل یہ قرارداد تو وہ قرارداد ہے جو جی ایس سندھ کا یعنی کہ سندھو دیش کا ایک جو قرارداد ہے اور سندھو دیش کی منظوری کی ایک قرارداد ہے جو نہ قرارداد مقاصد اور آئین کی تمام شقوں سے متصادم ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے اتنی عجلت میں یہ قرارداد کیوں منظور کرائی سندھ کو تقسیم کرنے کی۔ اس پہ آپ سے مزید گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اور یوٹیوب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ولاگ کو بہت اچھی طرح سے وائرل بھی کیا اور اس پر بہت انہوں نے توجہ بھی رکھی، اور دوسری ہمارے جو دیکھنے والے اور سننے والے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ بیل آئیکن پہ بھی جو ہے وہ کلک کریں، اور بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اسے لائک اور اس پر اپنے کمنٹ ضرور لکھا کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس جو یہ گفتگو جو آپ سے کی گئی اس میں آپ کی کیا رضامندی ہے۔ دوستوں، تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سندھو دیش کی قرارداد جو ہے پیپلز پارٹی نے آخر کار منظور کر کے یہ بات برسوں سے جو ناقدین ان پر کہہ رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ دراصل پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سندھ کی پارٹی ہے، اور شاید یہ جو پنجاب اور صوبہ سرحد میں جو حکمرانی کرنے والی پارٹیاں ہیں وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو مرکزی یعنی اے این پی وغیرہ جو ہے وہ مرکزی جو ایک لیبل ہے اس کو ہٹایا جائے، اور آخر کار پیپلز پارٹی نے خود ہی اس قرارداد کو پیش کر کے جس میں یہ کہا گیا کہ سندھ کی تقسیم جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، تو اس قرارداد کی منظوری میں جو ہے وہ ایوان میں 3 بڑی پارٹیاں جو ہے نا وہ موجود تھیں جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں۔ نمبر 1 جماعت اسلامی تھی جن کی 1 سیٹ ہے، اور نمبر 2 پر ہیں آپ تحریک انصاف جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی 25 سے 30 سیٹیں ہیں، اور اسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پی ایس پی کا جو اتحاد ہے وہ ملا کر کے تقریباً یہ 30-40 کے قریب یا 50 کے قریب نشستیں بن جاتی ہیں، لیکن ان کی کوئی مشترکہ حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے بڑی آسانی اور بڑی انتہائی سبک رفتاری کے ساتھ اس قرارداد کو منظور کیا۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر پیپلز پارٹی نے یہ وقت ہی کیوں منتخب کیا، یعنی کہ جماعت اسلامی کو پریشرائز اس طرح بھی کیا گیا تھا کہ اس کے کچھ کارکنان جس میں 35-40 کے قریب کارکنان تھے وہ گرفتار تھے، اور اس کے ساتھ ہی جماعت اسلامی کے جو رکن قومی اسمبلی تھے وہ بھی گرفتار تھے، اور کچھ جو رہنما تھے وہ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلا گیم تو یہ کھیلا کہ اس نے جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے اور جماعت اسلامی کے جو رہنما تھے ان کو رہا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے فوری طور پہ شاید یہ بھی وعدہ کیا ہوگا کہ آپ کے بقیہ کارکنان کو بھی رہا کر دیا جائے گا جن کے خلاف اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ دوستوں، آپ آ جاتے ہیں بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ جو پارٹیاں ہیں وہ سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے۔ تحریک انصاف نے اس پوری اب تک جو ان کے جو بیانات آئے ہیں وہ صرف ایک سیاسی بیان تو ہے، لیکن اس میں عملی اقدام کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عملی اقدام شاید کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ کراچی کو صرف ووٹ لینے کے لیے تو لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ووٹ بھی لیں گے، ٹیکسز بھی لیں گے، کراچی سے چندے بھی لیں گے، لیکن کراچی والوں کے مسائل ہیں اور خاص طور پہ اردو بولنے والوں کے مسائل جو ہیں وہ یہاں پہ ٹک ٹک دیدم اور نہ کشیدم والی کیفیت سے دوچار رہتے ہیں۔ لیکن لوگ پھر ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ایم کے ایم لندن بھی یہاں پہ 25-30 سال تک حکمران رہی، اس کے بعد بھی ایم کے ایم کے جو
پاکستان ہے اور MKM PSP ہے وہ بھی آپ کی نمائندہ ہے، 17 سیٹیں اس وقت بھی ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ تو وہ خود کچھ دینے کے لیے آئے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ دینے کے لیے آئے تھے اور نہ ہی وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ PSP جو ہے وہ اپنی صورتحال جو ہے نا وہ سنبھال نہیں پا رہی ہے، اور ان کی بھی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ کہ اسمبلی کے اندر بھی لڑائی ہوئی تھی ان دونوں کی نا، اور اس لڑائی کے نتیجے میں ایک طرف MKM جو تھی اور PSP جو تھی وہ آپس میں بری طرح سے منتشر تھی، اور دوسری جانب جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کارکنان گرفتار تھے، ان کے رہنما گرفتار تھے، اور اس پوری صورتحال نے پیپلز پارٹی کو بالکل اوپن فیلڈ دیا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہماری پیپلز پارٹی ہے، اس کی جب پہلی حکومت آئی تھی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اس وقت انہوں نے کراچی میں اور سندھ کے ایک ایسا وزیر اعلیٰ بنایا تھا جو مکمل طور پہ جے سندھ سے ہی تربیت یافتہ تھے، اور سندھی نیشنلسٹ بھی ہی کے طور پہ بھی ان کا انتقال ہوا۔ یہ ممتاز صاحب تھے، ممتاز علی صاحب جو تھے، انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا حکمرانی کی، اور ان کے زمانے میں کراچی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ لسانی فسادات بھی ہوئے، اور اس لسانی فسادات کے نتیجے میں MKM جو ہے وہ رفتہ رفتہ یعنی لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو ہمارے کراچی کے جو مسائل ہیں وہ لسانیت سے ہی حل ہوں گے، کیونکہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے کراچی میں لسانی فسادات کرائے، اس کے بعد مصطفیٰ جتوئی جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، انہوں نے کراچی میں، ہاں جی یہ وہی جتوئی صاحب ہیں، غلام مصطفیٰ جتوئی، جو بعد میں قائم مقام یعنی عبوری حکومت کے وزیر اعظم بھی بنے تھے، تو ان کے دور میں بھی کراچی کے پر لسانی ہی انداز میں گفتگو بھی کی گئی۔ اس کے بعد یہ قائم علی شاہ جو تھے انہوں نے کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان سے پہلے یہ جو مراد علی شاہ تھے، ان کے والد عبداللہ شاہ جو تھے، انہوں نے بھی اس پورے کراچی میں جو صورتحال کو لسانی ہی نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے کراچی کے دو بڑے گروپ MKM حقیقی اور MKM جو اب لندن ہے، وہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے کراچی میں موجود تھی، اور ان کو آپس میں اس طرح فسادانہ انداز میں لڑایا گیا کہ روزانہ 30 40 لاشیں جو ہیں وہ عبداللہ شاہ صاحب کی جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے دور میں ہمارے اس کراچی کے اندر، یعنی جو کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، کراچی جو سندھ کا سب سے بڑا شہر نہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور جو پورے پاکستان کے ہر ضلع اور ہر گاؤں سے ایک نہ ایک بچہ ایسا، ایک نہ ایک نوجوان ایسا ہے جو کراچی میں آ کے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کراچی کو کچھ ایسا نہیں دیا، اور آخرکار انہوں نے وہی کام کیا، یعنی جو سندھ و دیش کا جو نظریہ ہے کہ سندھ کی نو تقسیم، سندھ ہے، اور اب یہ اس موقع پہ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے دیگر صوبے ہیں، کیا پنجاب میں پنجابی نہیں رہتے، پختونخوا میں پختون نہیں رہتے، بلوچستان میں بلوچی نہیں رہتے، لیکن ان تمام صوبوں کی جو زبان ہے، جو لکھت پڑھت کی جو زبان ہے، جو دفتری زبان ہے، پنجاب میں تو خاص طور پہ اردو کو ہی، بلکہ وہاں پہ ایوان جو مختلف کوٹے ہیں ان کو بھی اردو کی سطح پر ہی کام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ بتا رہی ہے کہ جو تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ لسانیت کا پرچار کرتی ہے، اور صرف یہ واحد صوبہ ہے جہاں دو شہری اور دیہی علاقوں کے حوالے سے مشہور ہے، ورنہ اور کسی شہر ملک کے کسی بھی صوبے میں آپ چلے جائیں اس طرح کی خوفناک اور اس طرح کی حق تلفی کی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔